طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ واقعی ان پر عمل کر کے ہم جو ہے وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا واقعی یہ لوگ موٹیویشنل اسپیکر ہیں؟ آپ فیس بک کے اوپر دیکھ لیں، آپ اب یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ لیں، آپ کو ہر دوسرا جو بندہ ہے وہ آپ کو ایک اس کی پروفائل چیک کر لیں تو اس نے ساتھ لکھا ہوگا کہ سرٹیفائیڈ ٹرینر، موٹیویشنل اسپیکر، میں نے جناب فلاں موٹیویشنل اسپیکرز کی جو ورکشاپ اٹینڈ کی اور اس سے جو ہے وہ میں نے سرٹیفکیٹ لیا اور سرٹیفائیڈ ٹرینر بن گیا۔ اب دیکھیں، موٹیویشنل اسپیکرز ایک طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ایک پروفیشن ہے، تو اس پروفیشن کی بھی پھر کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ کیا صرف یہی کوالیفیکیشن ہے کہ صرف آپ باتیں اچھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ کمیونیکیشن سکل ہے اور آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتا کے آپ جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کر لیں؟ تو جیسے آپ دیکھ لیں، یہ کامیابی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہوں گے، لیکن ان میں اکثر لوگ خود جو ہے وہ ناکام ہوں گے اور ان کے اندر آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی جو آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ سڑک کے اوپر آپ نجومی دیکھیں، وہ جو ہاتھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ قسمت بدل جائے گی، آپ جو ہے وہ مجھے ہاتھ دکھائیں، میں آپ کی قسمت بدل دوں گا۔ تو جو عقل مند بندہ ہے تو اس کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خود سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور یہ گرمی کے اندر، سردی کے اندر وہیں پر بیٹھا رہتا ہے، تو اگر یہ اس کے پاس اتنا کمال ہوتا تو یہ اپنی قسمت دیکھ لیتا اور اپنی قسمت دیکھ کر جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا۔ یہ ہمیں تو کامیابی کے طریقے بتا رہا ہے، خود ان پر اس نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اور کیا آپ کسی ایک ورکشاپ کو اٹینڈ کر کے 9 دن کا جی ہم ٹرین دی ٹرینر جو کورس ہوتے ہیں اور وہ اٹینڈ کر کے آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے تو اس کے بعد پھر جی آپ نے بولنا شروع کر دینا ہے، آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دینا ہے؟ اور یہ کاروبار کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ کارپوریٹ سیکٹر کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، انہوں نے کارپوریٹ کی کوئی بھی جاب نہیں کی ہوتی، تو صرف بکس پڑھ کے جو ہیں وہ لوگوں کو یہ موٹیویٹ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کے پاس نالج تو ہوتا ہے، یہ باتیں جو ہیں وہ بے شک بک پڑھ کے بتاتے ہیں، لیکن بتاتے تو ہیں لوگوں کو ابھارتے ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص جو کرکٹ کھیل رہا ہے، جو بیٹس مین ہے، مصباح الحق، تو اس کو ہم کتابیں جو ہیں وہ پڑھاتے رہیں کہ فلاں جگہ سے آپ نے بیٹ پکڑنا ہے، تو فلاں جگہ سے آپ نے جو ہے وہ کریز کے اوپر فلاں جگہ پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، تو کیا اسے بیٹنگ کرنا آ جائے گی؟ جب تک وہ پریکٹس نہیں کرے گا، جب تک وہ گراؤنڈ کے اندر جا کر بیٹنگ نہیں کرے گا تو وہ بیٹس مین نہیں بن سکتا۔ اور پھر یہ جب ان کے پاس تجربہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک کوچ رکھتے ہیں، تو وہ کوچ کون ہوتا ہے؟ وہ کرکٹر ہی ہوتا ہے، اس نے کرکٹ خود کھیلی ہوتی ہے تو وہ پھر کرکٹ سکھاتا ہے۔ جس بندے نے خود کرکٹ کھیلی نہیں، وہ صرف باتوں سے، وہ اچھی باتوں سے، کہانیاں، سٹوریاں سنا کر تو وہ کہ فلاں نے اتنے رنز بنائے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ کامیابی نہیں ملتی۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ حقیقت میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں بتا رہے ہوتے اور نہ ہی ان کے پاس ایک کوئی ریسرچ ہوتی ہے، تو یہ آپ کو فلاں چیز بتائیں گے اور ایسی ایسی کہانیاں بتائیں گے کہ جس کا ہسٹری کے اندر کوئی اس کا کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو شاید وہ شخص جس کے بارے میں یہ کئی باتیں کہی جا رہی ہیں، وہ شخص سنے تو وہ پریشان ہو جائے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میرے ساتھ یہ کچھ بھی ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ جو سامعین ہوتے ہیں، جو آڈینس ہوتی ہے، وہ ان سے جو ہے وہ سوال نہیں کرتے، تو وہ بس یہی کہتے ہیں جی بس جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑے دانشور ہیں، تو یہ جو بات ہمیں بتا رہے ہیں یہ بات جو ہے وہ بالکل ہی درست ہے۔ اور انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری آڈینس ہے اس میں کتنے قابل لوگ موجود ہیں
اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم سے سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص جس نے 30-40 سال کسی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ پڑھایا، وہ پی ایچ ڈی بندہ ہے، تو وہ شخص آپ کو اگر تعلیم کے جو مسائل وہ بتا رہا ہو اور وہ تعلیم کے مسائل کو حل کرنے کا بتا رہا ہو، تو اس شخص سے تو ہم موٹیویشن حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ہمیں تعلیم کے نظام کو بہتر کرنے کی صرف باتیں، وہ پریکٹیکلی نہیں ہوتی، وہ صرف باتیں ہوتی ہیں، تو وہ بتا رہا ہو تو ہم اس کی باتوں کو سن کر جو ہے وہ اپنے اس نظام کو ٹھیک کر لیں، تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ان میں موجود ہوتی ہیں۔ اور صرف اچھا بول لینا ایک ان کے لیے جو ہے وہ ایک معیار موجود ہے، اور ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے۔ کیوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں سنیں گے، ہمیں دیکھیں گے تو ہماری جو ہے وہ ایک اچھی ریپوٹیشن بن جائے گی، ہماری جو ہے وہ فین فالوئنگ ہو جائے گی، تو ہم اتنے فالوور جو ہے وہ ہمارے مطلب انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ اتنے سبسکرائبر ہو جائیں گے، لوگ ہمیں مختلف سیشنز کے لیے بلائیں گے، لوگ تالیاں بجائیں گے، استقبال کریں گے۔ لیکن ایک چیز کہ جو یہ کامیابی ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ میں نے اگر 10 گھنٹے پڑھ کے کوئی امتحان پاس کیا ہے تو دوسرا شخص بھی 10 گھنٹے پڑھ کے وہ امتحان پاس نہیں کر سکتا، کیونکہ تو یہ ایک کوئی نٹ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی چابی جو ہے وہ اس کو ڈالیں اور وہ اس نٹ کو کھول لیں۔ تو ہر شخص مختلف ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس شخص میں 10 گھنٹے اس نے پڑھا تو اس میں وہ کوالٹیز ہوں جو دوسرے میں نہیں ہے، بے شک وہ 10 گھنٹے پڑھے تو وہ امتحان اتنے اچھے نمبروں سے پاس نہ کر سکے۔ بل گیٹس کی جو ہے وہ سٹوریز بتائی جاتی ہیں، لیکن کیا بل گیٹس کی سٹوریز امپلیمنٹ یہاں ہو کر یہاں پہ کتنے بل گیٹس بنا دیے انہوں نے؟ ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان کے اندر، اور اگر وہ افریقہ کے اندر ہوتا تو کیا وہ اتنا ہی کامیاب ہوتا؟ وہاں کے سسٹم اور یہاں کے سسٹم میں بھی بہت فرق موجود ہے۔ تو صرف جو باتیں ہوتی ہیں یہی ایک موٹیویشن کا سبب نہیں بنتی۔ ایک شخص ہے، اس نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا، اس نے پی ایم ایس کا امتحان پاس کیا، تو وہ سی ایس ایس پی ایم ایس کے کینڈیڈیٹ کے لیے بذات خود ایک کیا ہے، موٹیویشن ہے۔ وہ بے شک موٹیویشنل سپیچز نہیں کرتا، لیکن وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک موٹیویشن کا باعث ہے۔ ایک پی ایچ ڈی بندہ ہے تو وہ پی ایچ ڈی جو ریسرچر ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک موٹیویشن کا باعث ہے۔ آپ کے جو کردار، آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ موٹیویشن کا سبب بنتی ہے، نہ کہ آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ موٹیویشن کا سبب جو ہے وہ بنتی ہیں۔ اور یہ صرف باتیں جو ہوتی ہیں ان کا جو ہے وہ اتنا اثر نہیں ہوتا، اور یہ ان کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ گڑ کھاتا ہے، تو آپ اسے منع کریں کہ یہ کم گڑ کھایا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تشریف لانا۔ تو وہ اس عورت نے کہا کہ آپ آج ہی بتا دیں، میں بہت دور سے آئی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کل تشریف لانا، میں اسے سمجھا دوں گا۔ تو وہ عورت کل آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ تم گڑ جو ہے وہ نہ کھایا کرو۔ تو اس عورت نے کہا میں اتنی دور سے آئی ہوں تو آپ یہی بات کل بتا دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں نے خود گڑ کھا رکھا تھا، تو میں اس جو بچہ ہے اس کو کیسے منع کرتا۔ لیکن آج کل جو سمجھانے والے ہیں وہ خود کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کو کچھ اور تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو روحانیت، لوگوں کو دین اسلام سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن خود اپنی زندگی کے اندر وہ ایک اور ہی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو ٹیچرز کو جو ٹریننگ دینے آئیں گے کہیں گے کہ آپ کا جو ہے وہ بہت ہی مقدس پیشہ ہے، یہ انبیاء کا پیشہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی سیلری یہاں پر کم ہے، لیکن آپ جو ہے وہ قوم کے معمار ہیں، آپ نے قوم کا جو ہے وہ ایک اچھا مستقبل بنانا ہے، تو آپ نے اپنی تنخواہ کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے کم پیسوں کے اندر بھی پڑھانا ہے۔
تو اس کا اجر آپ کو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ دے گی، کیونکہ دنیا کے اندر یہ عارضی دنیا ہے، تو آپ کو اس طرح کی سٹوری سنائیں گے، لیکن خود وہ جو ٹریننگ دے رہے ہوں گے تو اس 1 گھنٹے کی وہ جو ہے وہ لاکھوں روپیہ وہ اس ایک ٹریننگ کا لے رہے ہوں گے، اور اگر ان کو کہا جائے کہ آپ کم پیسوں پہ یہ ٹریننگ کریں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں، فلاں کے ساتھ میری جو ہے وہ میٹنگ ہے، فلاں یونیورسٹی کے اندر، فلاں کالج کے اندر میرا ایک سیشن ہے، کیونکہ ڈائریکٹ تو نہیں کہیں گے کہ آپ پیسے کم دے رہے ہیں۔ اور پھر کارپوریٹ سیکٹر ہے، تو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جو شخص جس نے کبھی بزنس نہیں کیا تو وہ ٹریننگ دے رہا ہوگا، اور آپ دیکھیں کارپوریٹ کے اندر آپ ایگزامپلز دیں، آپ واصف علی واصف کی جو ہے وہ اس کو کوٹ کرتے رہیں، آپ اشفاق احمد کو کوٹ کرتے رہیں، لیکن وہ تو ایک صوفی صفت جو ہے وہ انسان تھے، اور اشفاق احمد جو ہے وہ میران گاڑی کے اوپر آخری وقت جو ہے وہ ان میں وہ سفر کرتے تھے۔ تو لیکن جو کارپوریٹ سیکٹر میں آپ ایک طرف تو کروڑپتی ہونے کا بتا رہے ہوں، لیکن یہ لوگوں کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ اگر آپ ایک جیسے علماء کرام خطبہ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ پہلے کسی صورت سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں، آپ 2-3 حدیثیں سنائیں، آپ کسی صوفی کا، کسی اللہ کے نیک بندے کا، کسی ولی کا قصہ سنائیں، اور پھر اپنی بات سنائیں، تو پھر وہ جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ متاثر ہوں گے، کہیں گے کہ جی یہ بندہ بہت ہی قابل ہے۔ اور پھر اینڈ پہ ایک بات کہ ان کے ریزلٹس کے بارے میں، اور کیوں، اگر ریزلٹ سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر ان میں یہ مسائل ہیں تو پھر یہ جو یونیورسٹیز ہیں تو یہ ساری چیزیں، اور یہ جو کالجز ہیں، یہ جو مختلف ادارے ہیں، وہ ان لوگوں کو کیوں بلاتے ہیں؟ ابھی دیکھیں کہ ایک جو شخص پی ایچ ڈی ہے وہ جب کسی یونیورسٹی میں جا کر کہے گا کہ نظام تعلیم میں یہ خرابیاں ہیں، تو وہ زبانی ہوائی فائرنگ نہیں کرے گا کہ جی یہ خرابیاں ہیں، وہ پورے فیکٹس اینڈ فگر وہ اس نے پیج کے اوپر لکھی ہوں گی، اور وہ پراپر آپ کو ریفرنس دے گا، آپ کو رپورٹس کا حوالہ دے گا، آپ کو بتائے گا کہ کس ادارے نے یہ جو ہے وہ ریسرچ کی ہے، اور بتایا ہے کہ پاکستان میں یہ ایشو چل رہا ہے، تو وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ جی یہ مسائل ہیں، اور یہ مسائل اس وجہ سے ہیں، اور یہ مسائل اس طریقے سے جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ شخص جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو وہ آپ کو ایک پریکٹیکلی، اور وہ آپ کو کام کرنے کا کہے گا، وہ صرف کہانیاں سنا کر آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اب کسی اور ادارے میں کوئی شخص جاتا ہے تو وہ آپ کو صرف سٹوری سنا کے جو ہے وہ یہ نہیں بتائے گا کہ آپ جو ہے وہ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک اور چیز، اگر ان چیزوں سے کامیابی حاصل ہوتی، اگر ان کے لیکچر سن کے جو ہے وہ کامیابی، ان کے ریزلٹس کے بارے میں، تو پاکستان میں کتنے لوگ جو ہیں وہ بل گیٹس بنے ہیں۔ پاکستان میں بل گیٹس تو آپ چھوڑ دیں، آپ ملک ریاض دیکھیں تو ملک ریاض کی سٹوری سن کر کتنے ملک ریاض پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ ملک ریاض یہ کرتا تھا تو اس نے یہاں سے یہ کامیابی حاصل کر لی، کتنے لوگ ملک ریاض بنے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف باتیں سننا چاہتے ہیں، اور وہ باتیں سن کر خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ خود کو کامیاب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان کے اگر آپ کامیاب نہ ہوں تو ان کو آپ کہیں کہ جی ہم نے آپ کے وہ جو سکسیس کا فارمولہ تھا تو اس پہ ہم نے عمل کیا، آپ نے جو کہا تھا کہ جی اس میں یہ کوالٹی جو کامیاب بندے میں تھی تو اس میں یہ کوالٹی تھی، آپ یہ اپنائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جب آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر یہ آپ کو ایک اور چیز کہیں گے، کیونکہ ان کے پاس جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت ساری ہیں، اور ان کے پاس جو جواب ہے آپ کے ہر سوال کا ہوگا، تو یہ پھر کہیں گے کہ جی کامیابی کے اندر جو دیکھیں آپ تو ایک اور فیکٹر بھی آ جاتا ہے۔ تو جی وہ فیکٹر کون سا ہے؟ جی وہ فیکٹر ہے قسمت کا، کہ انسان محنت بھی کرتا ہے، انسان ہر ایک چیز کرتا ہے، لیکن اس کی جو قسمت ہوتی ہے نا وہ ساتھ نہیں دیتی۔
ایک طرف تو کہتے ہیں جی محنت کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر دوسری طرف پھر یہ قسمت کو لے آتے ہیں. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک امرود بیچنے والا شخص تھا نا، تو اس کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ جی اس امرود کے اندر سے کیڑے نکل آئے ہیں. تو اس امرود والے نے کہا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. ابھی ایک اور شخص آیا، اس کا تو جو ہے وہ ایک امرود کے اندر سے اس کی کار نکل آئی. تو آپ کی قسمت ہے کہ آپ کے امرود میں سے کیڑے نکل آئے ہیں. تو پھر آپ کو یہ ایسی باتیں کہیں گے. اب یوٹیوب کے اوپر ان کو سننے سے، آپ ان کو مختلف جگہوں پہ سنیں تو آپ ایک چیز کامیابی کے لیے صرف ایک چیز ہے، وہ ہے محنت. اور انسان جو ہے وہ جتنی زیادہ محنت کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو محنت کا جو صلہ ہوتا ہے وہ ضرور عطا کرتے ہیں. آپ محنت کریں، آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ بنیں. اور جو شخص موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہے اس کے لیے صرف ایک ایڈوائس ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کے ماسٹر بنیں. آپ 20-25 سال اس میں لگائیں. اس کے بعد آپ اپنے نام کے ساتھ بے شک موٹیویشنل اسپیکر نہ لکھیں، آپ واقعی بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشن ہوں گے. آپ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ایسے شخص ہوں گے کہ جس کو جو ہے وہ لوگ فالو کرنا چاہیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے آپ اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں. آپ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبائیں. آپ اپنی قیمتی رائے